آداب عرض ہے۔ عمران خان صاحب کی بینائی اور عمومی صحت کے حوالے سے صرف تحریک انصاف اس کے کارکنوں اور حمایتیوں میں ہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے، ان کے پرستار دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں وہ سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کے دلوں میں کہتے ہیں نا کہ طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے اس طرح کی قیاس آرائیاں اور افواہیں بھی سنی ہوں گی، افواہ نما خبریں بھی سنی ہوں گی، جن کے مطابق حکومت جو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے حکومت جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ہسپتال اور اس کے بعد جو ہے بنی گالہ منتقل کرتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے، وہ بیرون ملک روانہ ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور صحافی ہیں، انہوں نے اس پہ ویلاگز بھی کیے ہیں، پوائنٹ آف ڈسکشن بھی بنائے گئے ان نکات کو جو ہے مختلف ٹی وی پروگرامز میں۔ لیکن کیا حقیقتاً یہ ممکن ہے؟ میں آج کی گفتگو میں اسی سوال کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا، اور وہ بھی مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو اس ملک کی سیاست کے معروضی حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر۔ سب سے پہلے جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے اور جو پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے وہ یہ کہ جی شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان دونوں کی سیاسی بقا اور مستقبل کا دار و مدار عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے یا سیاسی عمل سے باہر رکھنے میں ہی ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں کسی بھی قسم کے شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد کیجئے آپ فروری 8 2024 کے انتخابات، اس میں بڑا مشہور معروف جملہ ہے جاوید جبار صاحب کا، انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ واحد الیکشن ہے کہ جس میں ووٹرز جو تھے وہ امیدواروں کو اور سیاسی جماعت کو تلاش کر رہے تھے، ورنہ ہم ہمیشہ جو ہے سیاسی جماعتیں اور امیدوار جو ہیں ووٹرز کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں نے 8 فروری کو بڑی بھاری تعداد میں جو ہے تحریک انصاف کو ووٹ دیے تھے۔ پیپلز پارٹی کا تو اپنا ووٹ بینک ہے، دیہی سندھ میں اس کا ووٹ بینک کافی حد تک محفوظ ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ شریف خاندان کا ہے۔ پنجاب میں، کے پی میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں اس کو جو ہے اس طرح کے ووٹس نہیں ملے تھے۔ پنجاب جس کو ان کا گڑھ تھا، وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے ڈبہ بالکل گول ہو گیا تھا، اور اگر آپ پتن کی رپورٹ کو آپ ملاحظہ کیجئے، جو بڑے بڑے قداور نام تھے، خود نواز شریف صاحب جو تھے وہ انتخاب ہار گئے تھے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یا یہ جو خاندان ہیں، یہ کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سیاست میں سرگرم عمل ہوں۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے، ان کا علاج معالجہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسی صورت نکلے کہ عمران خان اس کے نتیجے میں جو ہے رہا ہو جائیں، یہ مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آتے، اور میں اس کی وجوہات جو ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے سیاسی مفاد ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر پہلے ایک ہم مفروضہ بناتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے اس بات سے رضامند کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ 2 سال تک جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، عمران خان پہلے تو اس بات پہ جو ہے رضامند نہیں ہوں گے، تو چلیں کسی طرح ان کو رضامند کر دیا جائے کہ 2 سال جو ہے آپ اس حکومت کو، یا 2 سال کے اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں اور اس کے بعد انتخاب ہوں۔ تو اگر انتخاب ہوتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا لوگوں کو ہواؤں کا رخ نہیں پتا؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ تمام تر اتنی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں کہ روز کوئی نہ کوئی آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے، مریم صاحبہ کا کوئی ایونٹ جو ہے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو عوامی قبولیت نہیں مل رہی ہے، عوامی مقبولیت نہیں مل رہی ہے، اور بڑا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں نا ایڈ کیمپینز بھی ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بڑے بڑے اشتہار چل رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اس بیانیے کو خرید نہیں پا رہے ہیں۔ وہ جو ہے ایک کہتے ہیں جنون ایک لیڈرشپ، جس طرح کی مقبول لیڈرشپ ہوتی ہے اس طرح سے وہ ابھر کے سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر عمران خان، جیسے میں نے کہا کہ ایک مفروضے کے طور پہ ہم تسلیم کر لیں کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، تب بھی انہیں پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کو، ان دونوں سیاسی جماعتوں کو، کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو ہر قیمت پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو مائنس رکھنا ہی جو ہے ان کی بقا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جو ہے جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں نا کہ جناب مسئلے کا حل یہ ہے کہ جی سیاسی پلیئرز جو ہیں، جو سیاسی پہلوان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، تو مجھے وہ چیز ہوتی ہوئی مطلب اگر ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ہوں حزب اختلاف کے اور حکومت کے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی حل نکل آئے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جہاں پر تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو نارمل حالات ملے سیاست کرنے کے لیے، جیسے اور سیاسی جماعتوں کو ملتے ہیں، جماعت اسلامی کو ملتے ہیں، مطلب وہ بھی حزب اختلاف کا کردار ادا کری تو اس کو آزادی ہے، جمعیت علماء اسلام کو ملتے ہیں یا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو، وہ میں تحریک انصاف کے حوالے سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔
اس کا جو بھی ہے کہ ٹھیک ہے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ اس حکومت کو بچا کے رکھیں، اس کو چلائیں، وہاں کے لوگوں کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا، صرف جو ہے ایجوٹیشن پہ ہی زور نہ دیں، لیکن باقی ملک کے دیگر علاقوں میں آپ دیکھیں کہ ان کو نارمل سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں نا میٹنگ کرنا، ایک سیاسی جلسہ جلوس کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے ان کو، اس لیے نہیں ہے کہ جو حکمراں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا ردم بن سکے. اور حکمرانوں میں یقیناً جب میں کہتا ہوں کہ جی شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پشتبان بھی ہیں، یعنی کہ ایک تو ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے ان دونوں خاندانوں کے، پھر سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ میں اس حوالے سے کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بھی آپ کو آثار نظر نہیں آ رہے. وہاں پر بھی جو ہے عمران خان کے حوالے سے جو 9 مئی کے ان کے اوپر جو الزامات ہیں، اس کو فوج جو ہے وہ بھولنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے فی الوقت آپ کو تیار نظر نہیں آ رہی ہے. حکومت جو ہے یا جو رولنگ الائنس ہے وہ ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ لپ سروس تو دیں گے، جی آئیے مذاکرات کر لیں، ہم بات چیت کر لیتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے، اکانومی کے اوپر ہم بات چیت کر لیتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس پہ تو وہ بات کر لیں گے، لیکن تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ایک نارمل سیاسی حالات کو جو فراہم کرنا ہے، اس پہ کوئی بات یا مجھے پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے اپنے مفادات کے خلاف ہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشنز ہیں، کیا راستے ہیں. اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ جی کیا حکومت دباؤ کا شکار ہے. تو اس کا جواب جو بڑا دلچسپ ہے، دباؤ کا شکار ہے بھی اور نہیں بھی ہے. دباؤ کا شکار یہ وہاں پر ہے اس لیے ہے کہ یہ معاشی محاذ پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، لوگوں کے دل و دماغ جیتنے کا جو ان کی کوششیں ہیں وہ نہیں کر پا رہے، اور اپنی لیجیٹیمیسی کو لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ بحال نہیں کر پا رہے کہ جی یہ حکومت جو ہے منصفانہ انتخابات کے ذریعے جو ہے وجود میں آئی ہے. تو لوگ اس بات کو، یا پاکستانیوں کی کثیر تعداد جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جب بھی تبدیلی آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی دو ادارے کہ بعض اوقات پارلیمنٹ اور جو ہے ورسز جوڈیشری ہو جاتا ہے، تو فوج جس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے اور اسی چیز کو پھر عوامی تائید و حمایت بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو بھی وہ صورتحال نہیں ہے. اور صرف عوامی طاقت کے بل پر اس ملک میں تبدیلی جو ہے وہ آئی نہیں ہے. ایوب خان صاحب کے دور میں یقیناً تحریک چلی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ ہمیں پتہ ہے. تو بھی وہ والا جو ہے کہ ہمارے جو بالادست طبقات ہیں، ادارے ہیں، وہ اس وقت ایک پیج پہ ہیں کہ جی تحریک انصاف کو ہمیں جو ہے سیاسی جو ہے اس سے آؤٹ رکھنا ہے، اس کو جو ہے ہم کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم اس کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے وہ ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کی طرح جو ہے وہ فنکشن کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے کسی قسم کی کوئی کہتے ہیں نا پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے ملک گیر لانچ کر سکتی ہے. تو ابھی تک انہوں نے کوشش کئی بار کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، 26 نومبر بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ مومنٹم نہیں بنا پا رہے. کے پی میں یقیناً ان کی گرفت ہے، لیکن پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں اتنا زیادہ جبر ہے ان پہ کہ یہ اس مومنٹم کو جو ہے جو ضروری ہوتا ہے بنانے کے لیے وہ اس میں ناکام رہے. ایک اور جو ایک بڑا فلو رہا ہے تحریک انصاف کو، یہ سمجھتی ہے کہ جی پولیٹیکل موومنٹ کوئی گرینڈ فائنل ہے، کوئی بہت بڑا میچ ہے کہ جس کا ایک فائنل ہوگا، 2-3 دن تک کا مظاہرہ کریں گے اور چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی سیاست میں. آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرنے ہوتے ہیں، پورے ملک میں کرنے ہوتے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اس کا فلو ہے. پھر تحریک انصاف میں خود ایک تقسیم ہے، نقطہ نظر کا فرق ہے. ان کی تنظیمی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پہ جو ہے موومنٹ لانچ کر سکیں فی الوقت. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جب آنکھ کی بیماری کا لوگوں نے سنا، یقیناً دھرنے دیے، یقیناً کے پی کے جو ہے رابطہ انہوں نے ملک کے دیگر علاقوں سے کہیں پہ چند گھنٹوں کے لیے، 1-2 دن کے لیے منقطع کیا، مگر اس سے زیادہ یہ لوگ کچھ کر نہیں سکے ہیں. تو یہ ان کی ایک میں کہوں گا کہ تمام تر مقبولیت کے باوجود یہ اس مقبولیت کو کسی احتجاجی تحریک میں جو ہے ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا چیلنجنگ صورتحال ہے اس کی قیادت کے لیے. کہ اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ جی لیڈر جو ہے ان کی مین لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، عمران خان اس کے لارجر دین لائف اس میں ایک کریکٹر ہے، وہ جیل میں ہے. تو باقی جو لوگ باہر ہیں وہ ان میں تجربہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ گرفت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے لیڈ کر سکیں. پھر ہمیں ایک اور بات سمجھنی کہ لوگ سمجھتے تھے جی کوئی فورن پریشر آئے گا، بیرونی دباؤ آئے گا، امریکہ ٹرمپ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ امیدیں جو ہیں تحریک انصاف کی جو ہیں ختم ہو گئی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بڑا ہم قدم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، مل کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہے ان کی ڈسپوائنٹمنٹ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایس پی پلس کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو یورپین یونین جو ہے وہ کچھ معاملات کو، انسانی حقوق کے معاملات
معاملات کو اٹھائے, لیکن وہ ایک ڈیسائسو پریشر نہیں ہوگا حکومت کے اوپر, اور وہ اسے وگل اباؤٹ کر سکتے ہیں, نکل سکتے ہیں اس چیز سے. تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے کہ جی ایس پی پلس کے مذاکرات, لیکن اوور آل جو ہے کوئی بہت خاص بیرونی دباؤ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے دوست یہ کہہ رہے ہوں گے میں ان کو کہتے ہیں مایوس کرنے بیٹھا ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ سب سے پہلے آبجیکٹو انالیسس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھتے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو بہت سارے لوگ امید دلا رہے ہیں, میں تو اس کے برخلاف بات کروں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو ہے عمران خان کو یہ جو ایک اس وقت کا جو ایک حکمراں گروہ ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کو اس بات کا موقع دے گا کہ وہ سیاست میں نارمل طریقے سے جو ہے واپس آ سکے. پھر تحریک انصاف جو ہے ظاہر کے تحت انہوں نے بنا تو لیا تحریک تفویض آئین پاکستان, لیکن پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ حکومت ایک طرف اور باقی اس خلاف کی جماعتیں ایک جھنڈے تلے جمع ہیں. اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے. کئی امپورٹنٹ سیاسی جماعتیں باہر ہیں, جمعیت علماء اسلام سے فلرٹ کیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ, جماعت اسلامی باہر ہے. تو ان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ صورتحال ہے. لیکن چیلنجنگ صورتحال صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, صرف حکومت کے لیے نہیں. اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے, پاکستان کی سیاست جو ہے اسٹیل میٹ کا شکار ہے. ہم لوگ ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی جو ہے آپ سیاست کو صحیح نہیں کریں گے, آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ دہشت گردی کے خلاف لڑائی نہیں جیت سکتے. تو اس وقت جو ہے اس پورے بحران کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ میں کہوں گا مفاد پرستی کی سیاست ہو رہی ہے حکومت کے کیمپ سے, خصوصی طور پہ کہ وہ جو انہوں نے رولز آف دا گیم بدل دیے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہائبرڈ ریجیم میں کسی بھی قیمت میں چلائیں گے ہم جمہوریت کے نام پہ, اسی طرح ہمیں ملک کو چلانا ہے. تو جناب وہ ان کی یہی خواہش نظر آ رہی ہے, اور اسی طرح سے وہ ملک کو چلا بھی رہے ہیں. تو صورتحال جو ہے کوئی زیادہ امید افزا نہیں ہے. اور یہ صرف تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا, یہاں خدشہ مجھے ملک کا ہے کہ ملک کے حوالے سے کہ جس ملک میں اتنی زیادہ تقسیم ہو, اتنے زیادہ بحران ہو, اتنی زیادہ محاذ آرائی ہو, وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے مطلب ہے پنپ نہیں سکتا. وہ اپنا وجود تو برقرار رکھ سکتا ہے لیکن پنپ نہیں سکتا, مضبوط نہیں ہو سکتا. تو یہی آج کے پاکستان کا ڈیلیما ہے. تو بس ہم خدا سے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہی پاکستان کو چلائے اور بچائے, کیونکہ ہماری حکمراں ایلیٹ ہے, تو وہ تو مجھے ایسا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہی ہے. اسی کے ساتھ عامر رضا کو اجازت. For more updates, subscribe now and press bell icon.